اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے ان کے مختلف رولز کی ڈسکشن کا آغاز کیا تھا، اور لاسٹ سیشن سے ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ انہوں نے اپنا رول، اپنا کردار ایز اے ہاؤس وائف کیسے نبھایا، کیسے ادا کیا۔ اور چونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بخوبی جانتی ہیں، بخوبی شناخت ان کی رکھتی ہیں، اور چونکہ وہ اپنے اس فیملی لائف کو، اپنے آپ کو جب وہ ایز اے وائف دیکھتی ہیں تو فقط انسانی نگاہ سے نہیں دیکھتی اپنے آپ کو الہی عنوان سے دیکھتی ہیں، چونکہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو میں جو بھی کام انجام دوں گی رضائے خدا کی خاطر انجام دوں گی۔ لہٰذا اس ویو پوائنٹ کے نتیجے میں شوہر سے محبت بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، گھر میں ایک سکون کا ماحول کریٹ ہوتا ہے، اور گھر کے سارے کام کم ریسورسز کے باوجود آسان ہو جاتے ہیں، اور آرام سے، آسانی سے گھر کی مینجمنٹ کی جا سکتی ہے۔ ہم نے کل یہ دیکھا تھا کہ کس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک بہترین کام جو انجام دیا، وہ یہ کہ مینجمنٹ کے لحاظ سے، مینجمنٹ آف اے ہاؤس وائف، اس میں ہم نے یہ دیکھا پوائنٹ نمبر 1 کہ انہوں نے اپنے مختلف گھر کے کاموں کو کس طرح آسانی دی، ایزینس ایجاد کی۔ اس کے مختلف نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے، جیسے کاموں کو تقسیم کرنا، یہ پہلا نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے انٹرنل کاموں کو، انٹرنل افیئرز کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو سپورٹ کیا کہ یہ گھر کے کام انجام دے، اندر کے کام، اور گھر کے جو باہر کے کام ہیں وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام انجام دیں۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پر، یعنی دوسرا سب پوائنٹ جو گھر کے، اگر یہ اس کو اپلائی کیا جائے تو گھر کے کاموں کو انجام دینے میں آسانی فراہم ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ فیملی ممبرز کا پارٹیسپیٹ کرنا، گھر کے کاموں کو انجام دینے میں فیملی ممبرز کا پارٹیسپیشن، ان کی مشارکت، باہمی مشارکت۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس میں ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی روش ہے، ایک ایسا میتھڈ ہے جس کی وجہ سے گھر کا کام آسان ہو جاتا ہے اس ہاؤس وائف کے لیے، اور نہ فقط اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے بلکہ ایک پورے گھر کے اندر فیملی ممبرز کے درمیان ایک بہترین ایموشنل اور صمیمی رابطہ، ایک افیکشنیٹ رابطہ جو ہے تمام فیملی ممبرز کے درمیان ایجاد ہو جاتا ہے، اور یہ تربیتی لحاظ سے ایک بہت ہی بہترین چیز ہے۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر اور اپنی ساس، حتیٰ اپنے والد گرامی، ان سب کی پارٹیسپیشن حضرت زہرا کے گھر کے کاموں میں ہمیں بخوبی نظر آتی ہے تاریخی اینڈ ہسٹوریکل اکاؤنٹس کے اندر۔ دیکھیں مثلا ہمیں یہاں پر سب سے پہلی پارٹیسپیشن اور ہیلپنگ ہمیں خود امیر المؤمنین علی علیہ السلام، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر کی مشارکت اور پارٹیسپیشن گھر کے کاموں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ خود امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے کہ ایک دن میں فاطمہ کے ساتھ دالوں کو، لینٹلز دالیں، ان کی صفائی میں، دالوں کو پاک کرنے میں جو ہے وہ مشغول تھا میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ
ہم دونوں یعنی شوہر اور بیوی مل کر یہ کام انجام دے رہے ہیں کچن کا. تو اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فضائل بیان کیے ایک شوہر اور بیوی کے جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے. اور اسی طرح امام علیہ السلام، البتہ یہ روایت جو امیر المومنین نے خود بیان فرمائی، یہ بہار الانوار جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 132 میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح امام علی علیہ السلام بعض اوقات لکڑی لے کر آتے تھے تاکہ آگ جلائی جا سکے، اور اسی طرح وہ گھر کی صفائی انجام دیتے تھے، گھر کو جھاڑو لگاتے تھے. کہ اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 86 میں یہ بات درج ہے. اور حتیٰ بعض اوقات اپنی وائف، اپنی ہمسر، اپنی بیوی سے اس سنگینی کو، اس یعنی گھر کے کاموں کی جو سنگینی ہے اور سختی ہے، اس کو آسان کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام بعض اوقات خود ڈائریکٹلی بچوں کی دیکھ بھال اور کیئرنگ کیا کرتے تھے، تاکہ حضرت زہرا کچن کا کام انجام دے اور امام علی مثلاً بچوں کو سنبھال لیں. اب ظاہر سی بات ہے ہر فیملی کے اندر مختلف، اور ہر زمانے کے اعتبار سے بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مثلاً ہر شوہر اور بیوی دیکھے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں مختلف اعتبار سے. البتہ یہاں پر ایک بات ہے، دیکھیں بعض اوقات کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے کام انجام نہیں دیتے. صحیح ہے، بعض اوقات بہت سارے ایسے شوہر ہیں جو گھر کے کام انجام نہیں دیتے. مثلاً اگر بیوی جو ہے وہ کھانا ڈائننگ پہ دسترخوان بچھا رہی ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے شوہر ٹی وی دیکھ رہا ہو اور اس کو اصلاً کوئی اعتنا نہیں ہے، وہ اصلاً اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ میری بیوی جو ہے کھانا دسترخوان ریڈی کر رہی ہے اور مجھے اس کی مدد بھی کرنی چاہیے، اصلاً اس کی توجہ نہیں ہے اس طرف. تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے ایک وائف کو چاہیے کہ وہ اگر اس کو یہ برا لگتا ہے تو فوراً اپنے شوہر کو نہ کہے، فوراً شکایت کرنا شروع نہ کرے. شکایت کرنے کے، کرٹیسائز کرنے کے جو پرنسپلز اینڈ رولز جو اسلام نے بتائے ہیں کہ کس طرح اپنے شوہر کی کرٹیسزم کرنی چاہیے، یا ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو کرٹیسائز کرنا چاہے تو یہاں پر ایک پورا چیپٹر ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، اچھے ماحول میں محبت سے کرٹیسائز کرنا چاہیے. اس کے بارے میں اب ایک الگ گفتگو ہے کہ تربیت ان 21 سینچری کے ٹاپک میں شاید وہاں پر بحث ہو چکی ہے، ہونے والی ہے. بعض اوقات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ روایات میں ہمیں ملتا ہے، آیت اللہ مرعشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 319 میں، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بعض اوقات پوری رات چکی پیسنے میں اور آٹا پیسنے میں جو ہے وہ مصروف ہوتی تھی، اور حضرت علی علیہ السلام بچوں کو جو ہے وہ اپنے دوش پر لیتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے اور ان کو بزی رکھتے تھے تاکہ حضرت زہرا اپنے کام کو آسانی سے انجام دے سکے وداؤٹ اینی ڈسٹربنس. اور بعض اوقات اب یہ ایک اور روایت بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 50 اینڈ 51 میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ بعض اوقات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض کاموں کو، گھر کے کاموں کو، وہ جب بھی آتے تھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو وزٹ کرنے ان کی زیارت کے لیے اور اپنے داماد کی زیارت کے لیے، تو بعض اوقات خود گھر کے کام وہ بھی اپنے ذمہ لے لیتے تھے. ایک دن روایت میں ہمیں ملتا ہے اسی کتاب میں صفحہ نمبر 51 میں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں وارد ہوئے اور دیکھا کہ علی علیہ السلام فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ موجود ہیں اور دونوں میاں بیوی گندم کو درست کرنے کے اندر مصروف مشغول ہیں، اس کا آٹا گوندنے میں یا بنانے میں یا پیسنے میں مشغول ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ شوہر اپنی بیوی کی مدد کر رہا ہے. تو یہاں پر نبی اکرم نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کون خستہ تر ہے، کون زیادہ تھکا ہوا ہے، تو میں اس کی جگہ کام کرنا شروع کر لوں، وہ ریسٹ کر لے اور میں کام کروں. تو یہاں پر فوراً علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے نبی گرامی، اے نبی اکرم،
آپ کی بیٹی فاطمہ زیادہ خستہ ہے، زیادہ تھکی ہوئی ہیں. تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور فاطمہ کو کہا کہ آپ ریسٹ کریں. اور ان دی اینڈ نبی اکرم اور علی علیہ السلام نے دونوں مل کر یہ کچن کا کام انہوں نے انجام دیا. یہ روایت بھی بہار الانوار کی کتاب میں آئی ہے. ایک اور روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب گھر میں بہت ہی زیادہ فقر اور پاورٹی کا عالم تھا امام علی علیہ السلام کے گھر میں، تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات. گھر میں فقیرانہ ماحول ہے، یعنی پیسے نہیں ہیں، امکانات اینڈ ریسورسز کھانے پینے کے ختم ہو چکے ہیں یا بہت ہی کم ہیں. اس حالت میں، اس ایٹماسفیئر کے اندر ایک بیوی کیا کرے یہاں پر، جس کو خدا نے قوت خیال اس قدر عطا کیا ہے کہ وہ اس قدر آئیڈیاز کو سوچ سکتی ہے اور آئیڈیاز کو عملی کر سکتی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس عالم میں، اس حالت کے اندر، اس پور اکنامک کنڈیشنز کے باوجود اپنی مادرانہ اینڈ ہاؤس وائف کی سکلز کو استعمال کرتے ہوئے، ہاؤس وائف کی کلیورنس کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو، یعنی ہاؤس وائف کی سکلز اینڈ مادرانہ سکلز، کیونکہ حضرت زہرا مدر بھی ہیں ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ، دونوں رولز باہم ایٹ ون ٹائم ان کو انجام دینا ہے. تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے جب گھر میں کھانا نہیں تھا بعض اوقات تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنی مدرلی سکلز کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو، بھوکے بچوں کو جو ہے وہ کھیلنے میں مصروف کرتی تھی، ان کے ساتھ کھیلتی تھی اور اسی کھیلنے کے ساتھ ساتھ ان کو سلا دیتی تھی. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک بہت ہی اہم درس ہے یہاں پر. وہ کیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ہمیں اس روایت کے اندر، جو کہ علامہ مجلسی صاحب بہار الانوار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو نقل کی ہے، ہمیں یہ نہیں ملتا کہ یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے شکایت کی ہو اپنے ہسبینڈ سے، اپنے شوہر سے. اگر آپ کو یاد ہو کچھ لیکچرز پہلے آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ ایک دن حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام جب گھر میں آئے اور انہوں نے حضرت زہرا سے پوچھا کہ آپ گھر میں کھانے کو آج کیا ہے، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ اے علی، 2 دن سے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور جو کچھ کھانا تھا میں نے فقط اور فقط آپ کے لیے اور حسنین کے لیے اور بچوں کے لیے میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا تاکہ آپ سب آسانی سے کھا سکیں. میں نے 2 دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا. تو جب امام علی علیہ السلام نے پوچھا تعجب سے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے انفارم کرتی آپ تاکہ میں کچھ انتظام کرتا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا جواب دیا اگر آپ کو یاد ہو؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ اے علی، میں نے اپنے پروردگار سے حیا کی اور آپ کو میں نے کچھ نہیں کہا کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے. پروردگار سے حیا کی کہ میں آپ کے سامنے، آپ کو میں کچھ کہوں، آپ کے سامنے اظہار کروں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تاکہ آپ ٹینشن میں نہ آئیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں اسی روایت کے اندر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھی ہنگری ہیں، بھوکے ہیں. یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بچوں کو کھیلنے میں مصروف کر دیتی ہیں تاکہ وہ اسی کھیلنے میں سو جائیں. اب آپ دیکھیں اس سے منزلت اور مقام علی علیہ السلام کی اس قدر محفوظ رہ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے یہاں پر. اور گھر کے اندر ایک وہی صمیمیت اور محبت کا ماحول باقی رہتا ہے. البتہ ظاہر سی بات ہے اب ممکن ہے بعض لوگ یہ کہیں، بعض خواتین یہ کہیں وہ تو حضرت زہرا ہے، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بیوی یہی کام کرے، لیکن یہاں پر اس سیرت کو لینے کی ضرورت ہے. کیا سیرت؟ شوہر سے کرٹیسائز اگر کرنا بھی ہے تو طریقے سے کیا جائے. اگر کرٹیسائز کرنا ہے، انتقاد کرنا ہے تو پیار اور محبت کے ماحول میں کیا جائے. اور بعض اوقات اپنے شوہر کو کرٹیسائز نہ کرنا بھی اچھا کام ہے. البتہ یہ بحث ڈیبیٹیبل ہے، اس کے اوپر بہت ساری
اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، ڈسکس کیا جا سکتا ہے، مختلف سچویشنز میں کیا کیا جائے. یہاں پر بعض اوقات کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. اوکے. امام علی علیہ السلام بعض اوقات ایک اور روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات جب وہ خود کام کے لیے جاتے تھے تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے اپنے کام کی جگہ، نخلستانوں کے اندر جہاں وہ کام انجام دیتے تھے اپنا، تاکہ بچے جو ہے وہ ان کے ساتھ رہیں نخلستان کے اندر اور کھیلنے میں وہاں پر مصروف رہیں، تاکہ گھر کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ڈسٹرب نہ ہو اور وہ اپنے گھر کا کام بخوبی انجام دے سکیں. اچھا، یہ ایک ہمیں پارٹیسپیشن اور مشارکت کا ایک ذریعہ نظر آتا ہے کہ اگر تمام فیملی ممبرز مشارکت کریں، پارٹیسپیٹ کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گھر کے اندر، تو گھر کا کام، ہاؤس وائف کا کام آسان ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو ہاؤس وائف کے کام کو آسان کر دیتی ہے، البتہ اس وقت جب کام بہت زیادہ سخت ہو، یہ اس وقت کے لیے. اگر ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کام دیکھیں، گھر کا تو بہت زیادہ سخت کام تھا. کیوں؟ آپ دیکھیں، ایک طرف سے امام علی علیہ السلام، ایک تو ون آف دا بزیسٹ ہسبینڈس، ٹھیک ہے، جنگوں میں جا رہے ہیں، تبلیغ اینڈ پروپیگیشن آف اسلام کے لیے مصروف ہیں، گھر میں زیادہ اویلیبل نہیں ہوتے. ایک یہ. دوسری بات، خود مقام فاطمہ سلام اللہ علیہ. تیسری چیز، متعدد بچے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں فقط ان کے بچوں کا نام فقط حسن اور حسین تو نہیں ہے، بلکہ زینب بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں. تو گھر میں ایک بچے نہیں بلکہ 4 بچے ہیں. تو اور دوسری طرف سے یہ ایک ایسا گھر ہے جس کو کہا جاتا ہے خانہ وحی، یعنی وحی کا گھر ہے، جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے. تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک یہ بزی گھر ہے، ون آف دا بزیسٹ ہاؤسز ہیں یہ مدینہ کے اندر. ان سب چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اس کو دیکھیں، توجہ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر کا کام سخت کام ہے، واقعاً سخت کام ہے. تو یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک روش جو اپنائی، وہ یہ کہ ایک کام کرنے والی خدمت گزار کو انہوں نے ہائر کیا. البتہ یہاں پر آپ دیکھیں مدینہ میں ظاہر سی بات ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں ہجرت کی اور حکومت اسلامی کو، اسلامک گورنمنٹ کو قائم کیا، تو شروع کے سالوں میں مدینہ کے اندر مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی اکنامیکل حالت اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اب اسی دوران حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے چاہا کہ گھر کے اندر کوئی کام کرنے والی آ جائے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، اجازت نہیں دی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو، کیونکہ نبی اکرم کے ذہن میں کچھ مصلحتیں تھیں، ان مصلحتوں کی بنا پر نبی اکرم نے اجازت نہیں دی. لیکن بعد میں کچھ سالوں بعد نبی اکرم نے اجازت دے دی، اور جس کے نتیجے میں ایک کنیز جن کا نام فضہ تھا، ان کو فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بلا لیا کام کے لیے، اور فضہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بخوبی مدد کی. لیکن یہاں پر ایک بات ہے، دیکھیں ہوتا کیا آج کل ہمارے معاشروں میں ہوتا یہ کہ اگر ایک کام کرنے والی کو بلا لیا ہے، ہائر کر لیا ہے، تو نارملی جو ڈیجیٹل وائفز ہیں، ڈیجیٹل خواتین ہیں جو اپنے آپ کو ڈیجیٹل کہتی ہیں، چونکہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں، یہاں پر نارملی بے عدالتی ہوتی ہے. اب ان کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ گھر والی آ گئی ہے تو سارا کام اس کو سونپ دو، میں جاؤں باہر شاپنگ کرنے کے لیے، میں جاؤں اپنی سہیلیوں کے پاس، یا میں اپنے موبائل پہ بیٹھی رہوں، وہ اپنا کام کرتی رہے. نہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ کام نہیں کیا. روایات کے اندر ملتا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے عدل و انصاف کو دیکھتے ہوئے
اپنے آپ اور فضا کے درمیان گھر کے کاموں کو تقسیم کیا. کچھ کام فضا کے حضرت فضا کے ذمے لگائے اور کچھ کام اپنے ذمے لگائے. ایسا نہیں کہ بالکل سارے کام حضرت فضا کے کو سپورٹ کر دیا، نہیں، تقسیم کار یہاں پر کیا. یہ روایت ہمیں مرحوم طبری جو کہ شیعہ ہیں، انہوں نے ہسٹورین ہیں، ان کی کتاب میں صفحہ نمبر 142 اور 140 میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے. البتہ حضرت فضا سلام اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بالآخر حضرت فضا کے بھی فضائل موجود ہیں، ان کی بھی کچھ معنوی کوالٹیز موجود ہیں جو تاریخ میں ملتی ہیں، ہمیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. حضرت فضا کے آنے سے ایک بہت اچھا اثر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں یہ پڑا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عبادت کے لیے مزید وقت نصیب ہوا اور بچوں کی تربیت میں ان کو زیادہ ٹائم مل گیا تھا، کیونکہ حضرت فضا آ چکی تھی، کام تقسیم ہو گئے بین فاطمہ و فضا، لہٰذا عبادت بھی اب وہ زیادہ انجام دے رہی ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور بچوں کی تربیت کے لیے اب ان کو زیادہ ٹائم مل چکا ہے. دیکھیں، یہ اگر کسی کام کرنے والی کو بلانا ہے تو بھی الہی مقصد کے لیے ہو. دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہر چیز کو الہی عینک سے دیکھتی ہیں، الہی منظر سے دیکھتی ہیں، الہی بصیرت سے دیکھتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں، مسلمان فقط نہیں ہے بلکہ معصومہ مسلمان ہیں. لہٰذا جو کام انجام دینا ہے خدا کے لیے انجام دینا ہے. اگر فضا کو بلانا ہے تو کیوں بلانا ہے؟ فضا کو کیوں بلانا ہے؟ کام کرنے والی کو، تاکہ مجھے عبادت میں وقت مزید مل سکے، تاکہ بچوں کی تربیت کے لیے میں زیادہ ٹائم نکال سکوں، نہ کہ موبائل کے لیے. یہ ٹاپک ہم یہاں پر ختم کریں گے. کون سا ٹاپک؟ یہ پہلا ٹاپک کیا تھا؟ گھر کے کام میں آسانی. 2 پوائنٹس بیان ہوئے. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ تقسیم کار، دوسرا پوائنٹ فیملی ممبرز کی مشارکت آپس میں، اور تیسرا ایک کام والی کو ہائر کرنے. یہ سب پوائنٹس الحمدللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں سے آپ کی خدمت میں پیش کیے، تاریخی واقعات سمیت. اب یہاں پر ایک اور چیز ہمیں دیکھنی ہے ایز اے ہاؤس وائف، وہ یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی خانہ داری اور ہاؤس وائفنگ کی کیا خصوصیات ہیں، خود ان کی ہاؤس وائف کی ہونے کی کیا خصوصیات ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے. آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس بہترین انداز میں ہاؤس وائفنگ اور خانہ داری کے کردار کو اور رول کو نبھایا کہ اس کے نتیجے میں گھر کے اندر محبت بھی، تمام فیملی ممبرز کے درمیان محبت قائم تھی، تمام فیملی ممبرز بخوبی ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے تھے، اور گھر کے اندر عمومی ماحول ایسا بن چکا تھا کہ سب کو سکون اینڈ مینٹل ریلیکسیشن نصیب ہوتی تھی. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہاؤس وائفنگ اینڈ خانہ داری کی خصوصی کا نتیجہ تھا. اچھا، اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ صحیح ہے، وہ سینٹرل پوائنٹ حضرت زہرا کی ہاؤس وائفنگ میں کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں گھر کا ماحول خوبصورت بن جاتا ہے؟ ایک، بلکہ یوں کہوں کہ 3 لفظوں کے اندر یہ سینٹرل پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ برائے رضای خدا، خدا کی رضا کے خاطر ہر کام کو انجام دینا. جب انسان خدا کی رضا کے خاطر ہر کام کو انجام دیتا ہے تو یہاں پر اگر کوئی اس کا شکریہ ادا نہ بھی کرے تو اس کو برا نہیں لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی رضا کے خاطر انجام دیا، خدا کی خوشنودی کے لیے ہر کام کو میں نے انجام دیا. اسی وجہ سے سورہ انسان کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ دیکھیں یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انسان آیت نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ٹھیک ہے، وہ واقعہ بہت مشہور ہے جو کہ اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین کے فضیلت میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جب مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا
اور اہل البیت علیہم السلام کے گھر کے باہر آیا، کھانا طلب کیا، غذا کو طلب کیا، تو یہاں پر حضرت زہرا امیر المومنین حسن الحسین سلام اللہ علیہم اجمعین نے اپنا سارا کھانا اس مسکین و یتیم و اسیر کو ایک ایک کر کے انہوں نے دیا، اور نتیجے میں خود وہ بھوکے رہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ آیت نمبر 9 جو اس کے بعد ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ دیکھیں بہت خوبصورت۔ اب یہاں پر اہل البیت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے کہ ہم آپ کو اگر اطعام کر رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، تو یہ لوجہ اللہ ہے، یہ خدا کے لیے ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے جزا اور شکریہ نہیں چاہیے، تشکر کے ہم طالب نہیں ہیں تم سے، جزا کے طالب نہیں ہیں تم سے۔ لہٰذا یہی وہ پرنسپل ہے، یہی وہ محوری نقطہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں، کہ ہر کام کو خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دینا، کسی سے کوئی تشکر کی طلب ان کو نہیں تھی۔ یہ وہ پرنسپل تھا، یہ وہ محوری نقطہ تھا جو انہوں نے ایز اے وائف کے کردار میں بھی نبھایا، اس پرنسپل کو، اس نقطے کو ایجاد کیا اپنے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اور اپنے رول ایز اے ہاؤس وائف کے اندر بھی اس کو امپلیمنٹ کیا، جس کے نتیجے میں اب چونکہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، سوچ کیا ہے، ہر کام خدا کے لیے، چونکہ مجھے اب گھر کے برتن خدا کے لیے دھونے ہیں، کپڑے ہسبینڈ کے استری خدا کے لیے کرنے ہیں، بچوں کے کپڑے استری خدا کے لیے کرنے ہیں، اور پیمپرنگ خدا کے لیے کرنی ہے بچوں کی، گھر کا ویکیوم لگانا ہے، صفائی کرنی ہے، خدا کے لیے کرنا ہے۔ اگر میرا ہسبینڈ مجھے ہیلپ نہیں بھی کرتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ میں ہر کام خدا کے لیے انجام دے رہی ہوں۔ اگر میرا ہسبینڈ مجھے شکریہ نہیں کہتا ہے، صحیح، بعض ہسبینڈ شکریہ ادا نہیں کرتے اپنی وائف کا، اگر شکریہ ادا نہیں کرتا ہے تو بھی اس وائف کو کوئی پرابلم نہیں ہونے چاہیے، کیوں؟ خدا کے لیے انجام دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔